جس کا نام عبداللہ ابن سبا ہے اور وہ مشہور ہے ابو سودا کے نام سے. عبداللہ ابن سبا یمن کے ایک شہر صنعاء کا رہنے والا یہودی تھا اور یہ اپنے مذہب کو بہت زیادہ جاننے والا تھا. تورات سے واقف تھا, انجیل سے واقف تھا, عربی زبان کے اندر بہت زیادہ مہارت رکھتا تھا. یہ اس پروگرام کے تحت مسلمان بن کے اسلام کا لبادہ اوڑھ کے کوفے کے اندر آیا اور آ کر اس نے اپنے آپ کو مسلمان شو کر کے مسلمانوں کے ساتھ تعلقات بڑھانے شروع کر دیے. اور مسلمانوں کے ساتھ تعلقات بڑھاتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو کیا کہا؟ کہنے لگا میں تو اہل بیت کا ایک فرد ہوں, یعنی سید خاندان سے تعلق رکھتا ہوں. تو سید خاندان سے تعلق رکھنے کا جب اس نے نام لیا تو لوگوں نے اس کی عزت کرنی شروع کر دی, اس کا احترام کرنا شروع کر دیا. اور یہ پڑھا لکھا تھا, سمجھدار تھا, عقل مند تھا. ایسے ہی تو یہودیوں نے اس کو نہیں بھیجا تھا نا. اس نے مسلمانوں کے اندر اختلاف کی جڑ پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے جو پروگرام ترتیب دیا تھا, اگر ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں اور اپنے ماحول کے اوپر نظر رکھیں تو آپ کو اس بات کی حقیقت کا علم ہو جائے گا کہ آج بھی اگر مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں تو اس کی بنیاد رکھنے والا وہی عبداللہ بن سبا یہودی تھا. آج بھی اسلام کی جڑیں کھوکھلی ہو رہی ہے تو یہودیوں کے بنائے ہوئے عقائد کی وجہ سے ہو رہی ہے. آج بھی اگر مسلمان ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں, ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں, تو اس کے پیچھے ہاتھ ہے تو یہودیت کا ہاتھ ہے. یہ عبداللہ بن سبا یہودی آیا کوفے کے اندر. اس نے آ کے سب سے پہلے مسلمانوں کا عقیدہ خراب کیا. جانتے ہو کیوں؟ توجہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہودی یہ بات جانتا ہے جب تک مسلمان کے اندر عقیدہ توحید موجود ہے کائنات کی کوئی طاقت اس کو شکست دے سکتی نہیں دے سکتی. ہم کیوں کہتے ہیں او لوگوں شرک چھوڑ دو, بدعات چھوڑ دو, اپنا عقیدہ وہ بناؤ جو قرآن والا ہے, حدیث والا ہے. ہم کیوں تمہیں ہر بار یہ کہتے ہیں عقیدہ بناؤ جو رب نے قرآن میں دیا ہے اور امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. کیوں آج ہمیں مار پڑ رہی ہے تو اللہ کی قسم عقائد کی کمزوری کی وجہ سے پڑ رہی ہے. میں چھوٹی سی بات عقیدے کے حوالے سے کرتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس کہو رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام سے ایک روایت بیان کرتے ہیں. نبی پاک نے فرمایا عبداللہ ایک بات تمہیں بتلاتا ہوں اسے یاد کر لینا. اللہ کے نبی بتلائیے. آپ نے فرمایا عبداللہ یاد رکھ, لو ان الامۃ لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک بشیء الا قد كتبہ اللہ لک. عبداللہ ایک عقیدہ بنا لے, اگر ساری امت ان الامت ساری امت اگر اس بات پہ اکٹھی ہو جائے کہ تجھے کسی کی چیز کا نفع یا فائدہ پہنچائیں گے, اگر تیری تقدیر میں وہ نفع نہیں لکھا تو سارے مل کر تجھے وہ نفع پہنچا سکتے الا قد کتبہ اللہ لک, وہی نفع تجھے پہنچے گا جو اللہ نے تیری تقدیر میں لکھا ہے. اور عبداللہ جان لے لو ان الامۃ لو اجتمعت علی ان یضروک بشیء لم یضروک بشیء الا قد کتبہ علیک. اگر ساری امت اس بات پہ اکٹھی ہو جائے کہ وہ تجھے نقصان پہنچائیں گے, اگر سارے مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکیں گے, اتنا ہی نقصان پہنچائیں گے جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے.
اب یہ ایک چھوٹی سی بات ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک نے مجھے سکھائی، ترمذی کی روایت ہے۔ اور بھائیو میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آج ہم اپنا یہ عقیدہ بنا لیں، اگر پوری امت مسلمہ یہ عقیدہ بنا لے کہ ساری کائنات مل کے بھی اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے، رب نہ چاہے تو نہیں پہنچا سکتے، اگر یہ عقیدہ بن جائے تو ایمان سے بتاؤ کائنات کی کوئی طاقت رب کے علاوہ مسلمانوں کو کمزور کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ آج ہم کمزور کیوں ہیں؟ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ آج ہم مار کیوں کھا رہے ہیں؟ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ عقیدہ کیا بن گیا؟ ہنیرے سے بھی ڈرنا، کالے چوگے سے بھی ڈرنا، لمبی تسبیح سے بھی ڈرنا، ہری پگڑی سے بھی ڈرنا، اونچی قبر سے بھی ڈرنا، متیر والے ملنگ سے بھی ڈرنا۔ اور میں کیا کیا بتاؤں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ آج ہماری امت کا عقیدہ یہ بن چکا ہے کہ کسی جگہ پر ویسے ہی مٹی کی کو ڈھیری دیکھتے تو سمجھتے ہیں شاید نیچے کو بابا جی لیٹے ہوئے ہوتے سجدے پہ جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ، یہ تو عقیدہ ہے آج مسلمانوں کا۔ تو کافروں کو فتح نہ ہو تو اور کیا ہو، کافر غالب نہ ہو تو اور کیا ہو، مسلمان ذلیل نہ ہو تو اور کیا ہو۔ اس نے آ کر سب سے پہلے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے، مسلمانوں کی خلافت کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کے عروج کو زوال پذیر کرنے کے لیے سب سے پہلے وار جو کیا تھا وہ مسلمانوں کے عقیدے پہ کیا تھا۔ اب جو عقیدہ اس نے پیش کیا، میں آپ کے سامنے وہ عقیدہ رکھتا ہوں، توجہ فرمانا، جاگ کے بیٹھنا، عزیز بھائیوں توجہ کرنا۔ اور میری اس اگلی گفتگو کا ماخذ تاریخ ابن کثیر، حافظ ابن کثیر کی، تاریخ اسلام اکبر شاہ نجیب آبادی کی۔ ہر بات کا الگ الگ حوالہ دینے کی ٹائم نہیں ہے، وقت بہت تھوڑا ہے، اس لیے سارا کٹا حوالہ دے رہا ہوں، یہ باتیں ان کتابوں میں آپ کو مل جائیں گی۔ تاریخ اسلام اکبر شاہ نجیب آبادی کی رجال کشی، یہ کتاب کا نام ہے، مل جاتی ہے بازار سے۔ غنیت الطالبین پیر عبد القادر جیلانی کی رحمت اللہ علیہ، ان کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اس نے آ کر سب سے پہلے مسلمانوں میں جو عقیدہ نیا پیش کیا، اس سے پہلے کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہ تھا، نہ مدینے کے مسلمانوں کا، نہ مکے کے مسلمانوں کا، نہ بصرے کے مسلمانوں کا، نہ کوفے کے مسلمانوں کا، نہ یمن کے مسلمانوں کا، نہ مصر کے مسلمانوں کا، نہ شام کے مسلمانوں کا، کسی کا یہ عقیدہ نہ تھا۔ اس نے ایک عقیدہ پیش کیا، اس نے کہا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آئیں گے اور اسلام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچائیں گے۔ اور وہ کہتا تھا یارو مجھے ایک بات بتاؤ، تم سب یہ مانتے ہو کہ حضرت عیسیٰ رضی اللہ ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہو کہ واپس آئیں گے، سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ واپس تشریف لائیں گے۔ کہتا ہے اگر تم عیسیٰ کی واپسی کو مانتے ہو تو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عیسیٰ سے افضل ہے، اگر عیسیٰ واپس آئیں گے تو محمد واپس کیوں نہیں آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے یہودیت نے اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے جو تیر چلایا تھا عقیدے کی خرابی کا، وہ یہ چلایا تھا۔ اور وہ کہتا تھا، عبداللہ بن سبا کہتا تھا کہ نبی پاک فوت نہیں ہوئے، نبی پاک فوت نہیں ہوئے، وہ تو وقتی طور پر پردہ فرما گئے ہیں، واپس آئیں گے اسلام کو پھیلائیں گے۔ آج بھی یہ عقیدہ موجود ہے؟ بولو موجود ہے؟ چلو میں نہیں کچھ کہتا، میں تو آپ کو حقائق کی دنیا میں لانا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن سبا نے اٹھاؤ تاریخ ابن کثیر، اٹھاؤ تاریخ اسلام اکبر شاہ نجیب آبادی کی، سب سے پہلے یہودی عبداللہ بن سبا نے مسلمانوں میں یہ عقیدہ پیش کیا کہ نبی پاک واپس تشریف، اس سے پہلے یہ عقیدہ کسی میں موجود نہ تھا۔
سن 33 ہجری کے اندر. عزیز بھائیوں، بے ادبی نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ خطبہ ہے اور خطبے میں گفتگو کرنا اپنے ثواب کو ضائع کرنے کے مترادف ہے. اب آپ کی مرضی ہے. 33 ہجری کے اندر حضرت عثمان کے دور خلافت میں یہودیوں نے سب سے پہلا جو مسلمانوں کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے بات کی، وہ یہ بات کی کہ نبی پاک دوبارہ تشریف لائیں گے. جو کچھ اجمی نو مسلم تھے، یعنی عرب کے علاقے سے باہر کے اجمی لوگ، اور نیا انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، چونکہ وہ اسلام سے واقف نہ تھے، علم نہ رکھتے تھے، جہالت تھی ان کی، انہوں نے اس کی بات کو تسلیم کر لیا. کیونکہ بات بڑی لچھے دار تھی نا، اور لچھے دار بات ہو تو اس کو قبول کرنے والے بانی جاتے ہیں. اور بھائی اب سارے مسلمان امت کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی آ سکتا. تو احمد وہ قادیانی جو ہے، احمد رضا جی، وہ کیا غلام احمد قادیانی، اس کو نبی ماننے والے موجود ہیں کہ نہیں؟ اتنا چول عقیدہ لوگوں نے اپنا لیا، اپنایا کہ نہیں اپنایا؟ غلام محمد قادیانی کو نبی مانا، اس کا مطلب ہے عقیدہ کتنا بھی کمزور کیوں نہ ہو، بیان کرنے والے کی لچھے داری کی وجہ سے لوگ قبول کر لیتے ہیں. آج جاؤ ہندوستان میں جا کے دیکھو، ہندوؤں کے اندر ایسے فرقے موجود ہیں جنہوں نے اپنا خدا انسانوں کی شرمگاہوں کو بنایا ہوا ہے. اور بولو موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ پتا ہے آپ کو؟ نہیں پتا، اٹھاؤ کتابیں پڑھو. نہیں پڑھ سکتے، جاؤ ہندوستان میں جا کے آنکھوں سے دیکھو.